آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 طاقتور سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں کہ کوئی بھی سلطنت کتنی طاقتور ہے، اس کا سارا انحصار اس کے بادشاہ اور سلطانوں پر ہوا کرتا ہے۔ دوستو تاریخ میں ایسی بہت ساری سلطنتیں تھیں جو صرف اور صرف اپنے سلطانوں اور بادشاہوں کی غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے مغل سلطنت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مغل سلطنت کی بات بالکل نہیں کریں گے، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر 600 سال تک حکومت کی۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ یوں تو سلطنت عثمانیہ میں 34 سلطانوں نے حکومت کی، جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک سلطان آئے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 سلطانوں کی بات کریں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں اپنا الگ مقام حاصل کیا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے ٹاپ سلطانوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں سلطان عبدالحمید۔ سلطان عبدالحمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے سب سے آخری اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ سلطان عبدالحمید 31 اگست 1876 کو پیدا ہوئے۔ سلطان عبدالحمید 33 سال تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے اور ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا تھا جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا ہوا تھا۔ 4تھے نمبر پر آتے ہیں سلطان سلیم۔ سلطنت عثمانیہ کے 4تھے نمبر پر سب سے طاقتور سلطان سلطان سلیم مانے جاتے تھے۔ جب 1402 میں سلطنت عثمانیہ امیر تیمور کے ہاتھوں انقرہ کی جنگ ہار گئی اور اپنی سپر پاور کو کھو دیا، تو سلطان سلیم ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر سے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ سلطان سلیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے ایران، مصر، فلسطین جیسے ملکوں کو فتح کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے مکہ، مدینہ اور یروشلم جیسے پاک شہروں تک سلطنت عثمانیہ کو پھیلا دیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان محمد فاتح۔ دوستو ہماری فہرست میں تیسرے نمبر پر سلطان محمد فاتح کا نام آتا ہے۔ سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے تھے۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ ناممکن سا نظر آنے والا کام انہوں نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں کر دکھایا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بہادری اور عقل مندی کی پوری دنیا قائل تھی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں دوستو سلطان سلیمان شاہ۔ آپ نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ تو دیکھا ہوگا۔ ارطغرل کے جو والد تھے یہ وہی سلطان سلیمان شاہ ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی 5 کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ سلطان سلیمان شاہ تھے۔ سلطان سلیمان شاہ وہی مقام رکھتے ہیں جو کہ مغل سلطنت میں اکبر اعظم رکھتا تھا۔ یہ سلطان سلیمان جو ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے کامیاب سلطانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 600 سال دنیا پر حکمرانی کی۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر گزری ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان 1520 سے لے کر 1566 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن کر رہے۔ سلطان سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا مضبوط کیا کہ ان کی جڑوں کو ہلانے میں سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کو سینکڑوں سال کا وقت لگ جاتا۔ اور یہاں پر پہلے نمبر پر آتے ہیں سلطان عثمان غازی۔ سلطان عثمان غازی کا نمبر پہلا ہے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں کا جب بھی تذکرہ کریں گے تو تاریخ میں ان میں سب سے سر فہرست جو نام ہوگا وہ سلطان عثمان غازی کا ہوگا۔ ان کا نام اسی لیے سر فہرست ہے کیونکہ انہوں نے ہی سلطنت کو قائم کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی جنگیں کیں۔ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کو ہرانے میں کامیاب رہے اور آخرکار 1299 میں عثمان غازی نے سلطنت کو قائم کیا۔
दोस्तों ये थे सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तान। इन 5 ताकतवर सुल्तानों में कौन से सुल्तान की अजीमुशान कामयाबियों ने आपको इंस्पायर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।